السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ اگر شوہر قربانی دیتا ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے تو کیا بیوی کو الگ سے قربانی دینی ہوگی یا شوہر کی قربانی کافی ہوگی؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہر فیملی پر ایک ہی قربانی عائد ہوتی ہے۔ فیملی کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، جو ہے فیملی کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے۔ ایک فیملی کے لیے ایک قربانی کافی۔ چنانچہ اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ كنا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ فقال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر وقوف کیے ہوئے تھے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں پر فرمایا تھا کہ لوگوں، ہر فیملی پر ہر سال ایک قربانی عائد ہوتی ہے۔ دیکھیے حدیث سنن ترمذی 1555 اور سنن نبی داؤد 2771، سنن ابن ماجہ 3125، سنن نسائی جلد 7 صفحہ 167، اور اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ 2533 پہ حسن قرار دیا۔ یہ حدیث واضح ہے کہ ہر فیملی پر ایک قربانی عائد ہوتی ہے۔ ایک فیملی کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ گھر کے فیملی کے ہر فرد کی طرف سے جو ہے الگ الگ قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فیملی سے مقصود میاں بیوی اور ان کے بچے ہیں جو ایک ساتھ رہتے ہیں، تو ان کی طرف سے قربانی کافی ہے، میاں بیوی اور بچے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے۔ آپ ایک بکرا اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے جو ہے قربانی دیتے تھے۔ ہر فرد کے ذریعے عائشہ کی طرف سے الگ، ام سلمہ کی طرف سے الگ، حفصہ کی طرف سے الگ، زینب کی طرف سے الگ، صفیہ کی طرف سے الگ الگ قربانی دینے کا رواج نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے ایک ہی قربانی میں سب کو شامل کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1967 نمبر کی، اور ابو داؤد 2792 نمبر کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا منگایا اور پھر اس کو ذبح قربانی کے لیے، اور جو ذبح کرتے آپ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد ثم ضحى به۔ آپ نے بسم اللہ کہا اور کہا اللہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل خانہ اور آپ کی امت کی طرف سے قبول کر لے، پھر آپ نے اس کو ذبح کر دیا۔ یہ حدیث واضح ہے کہ اب پوری فیملی کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی دیتے تھے۔ اور اسی طرح سے عطا بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں سألت ابا ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کیف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال كان الرجل في عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون ثم تباهى الناس فصار كما ترى۔ کہتے ہیں میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ لوگ قربانی کیسے کرتے تھے، کیا طریقہ تھا قربانی کا، کتنی قربانیاں پیش کرتے تھے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے ایک بکرا ذبح کرتا تھا، ایک بکرے کی قربانی دیتا تھا۔ فیاکلون ویطعمون،
تو خود کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ ثم تباہ الناس، پھر لوگ فخر و مباحات میں لگ گئے، ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے لگے۔ فصار کما ترا، تو جو انجام ہوا وہ تم اس کو دیکھ رہے ہو کہ زیادہ قربانی کے باوجود لوگوں کو گوشت نہیں پہنچتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا یہی طریقہ تھا کہ ایک قربانی ایک فیملی کی طرف سے دی جاتی تھی۔ دیکھیے سنن ابن ماجہ 3147 نمبر، اور اسی طریقے سے سنن ترمذی 1541 نمبر کی یہ حدیث ہے جو ہے۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا۔ تو ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ شوہر جو قربانی دے رہا ہے اس کی بیوی اس کے بچوں کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے قربانی کا جو طریقہ ہے ذبح کرتے ہوئے یا نیت جو ہے پوری فیملی کی طرف سے ہونی چاہیے کہ اللہ تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے یہ قربانی قبول کر لے۔ تو بہرحال یہ طریقہ ہے قربانی کا، ہر فرد کی طرف سے قربانی کا طریقہ جو ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔